السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول نیم البدل کی ایپیسوڈ نمبر 24 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ چینج کر کے کمرے میں واپس آئی تو اس کی نظر ارباب پر گئی جو کاؤچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھنے سے گریز کرتی بیڈ کی طرف قدم بڑھا گئی۔ چھو! مشل کو سیکنڈ چھینک آئی، شاید اسے سردی لگ گئی تھی۔ ارباب کی نظریں فوراً اس کی جانب اٹھیں۔ اب تو خوش ہو گئی ہو، لگ گئی نا سردی؟ ارباب اسے چھینکتا دیکھ کر تھوڑا سختی سے کہنے لگا۔ بات سنیں، مجھ پر زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غصہ مجھے بھی چھو! مشل ناک پھلا کر اسے دیکھتے ہوئے کہتے کہتے ایک دم چھینک پڑی۔ ارباب اس کی بات پر نفی میں سر ہلا گیا اور میڈیسن باکس سے اس کے لیے میڈیسن نکالنے لگا۔ یہ کھا کر سو، صبح بہتر فیل کرو گی۔ ارباب اس کے سامنے دوا کرتے ہوئے اب کی بار نرمی سے تنبیہ کرنے لگا۔ 2 ہی چھینک آئی ہیں بس، مجھے زیادہ کچھ نہیں ہوا ہے۔ مشل منہ بنا کر کہتے ساتھ اسے دوا لیے بغیر بلینکٹ خود پر ڈالتی لیٹ گئی۔ ارباب نے سائڈ ٹیبل پر میڈیسن رکھ دی اور خاموشی سے کاؤچ کی جانب بڑھ گیا۔ فجر کی اذانوں کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ ارباب کی آنکھ اچانک کھلی تو اس کے کانوں سے اذان کی آواز ٹکرائی اور نظر مشل پر گئی۔ وہ سو رہی تھی۔ اسے حیرانگی ہوئی کیونکہ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی ارباب نے کبھی بھی اس کو کوئی نماز قضا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کاؤچ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بخار میں جل رہی تھی۔ ارباب کو اس کی فکر ہونے لگی کہ تبھی ساتھ ٹیبل پر پڑا الارم بجا۔ مشل کی آنکھ کھلی، اس کی نظر سامنے گئی۔ ارباب کو سامنے کھڑا دیکھ کر وہ ایک دم پریشان ہوئی۔ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ مشل اسے کھڑا پا کر گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نماز کا وقت ہو گیا تھا مگر تم اٹھی نہیں تو اٹھانے آیا تھا، ارباب نے اسے سنجیدہ لہجے میں بتایا، جس پر مشل اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بخار ہونے کی وجہ سے اس کا پورا جسم بھی درد کر رہا تھا تو اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اگر ہمت نہیں ہے تو کل پڑھ لینا، ارباب نے اس کی حالت دیکھ کر فکر مندی سے کہا۔ نہیں، میں اتنے بھی بیمار نہیں ہوں۔ مشل بمشکل بیڈ سے اٹھتی، پیروں پر چپل پہن کر کھڑی ہوئی اور باتھ روم کی طرف بڑھنے لگی جب ارباب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مشل نے اسے دیکھا اور پھر وہ اسے اپنے سہارے باتھ روم کی طرف لے گیا۔ مشل نے وضو کیا اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے باہر آئی اور جائے نماز بچھا کر وہ نماز ادا کرنے لگ گئی۔ ارباب اسے دیکھنے لگ گیا۔ خدا نے اسے مشل کی صورت ایک خوبصورت ہمسفر دی تھی۔ اس وقت اسے واقعی یہ احساس ہوا کہ اس کے پاس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ اسے نظروں کے اثار میں لیے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اٹھی، جائے نماز لپیٹ کر رکھتی وہ بیڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ ارباب اس کی جگہ سے اٹھ گیا۔ مشل بیڈ پر لیٹی، ارباب نے اس پر بلینکٹ ڈالا اور خود کاؤچ کی طرف بڑھ گیا۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اسے دوبارہ سے نیند آ گئی اور ارباب بھی کاؤچ پر آ کر واپس سے سو گیا۔ صبح مشل کی آنکھ 9 بجے کے قریب کھلی تھی۔ مشل نے نظر اپنے دائیں جانب لیٹی مرجان کو دیکھنا چاہا تو سامنے ارباب بیٹھا دکھائی دیا۔ آپ آفس نہیں گئے؟ مشل اسے دیکھ کر پریشان سے سوال کرنے لگی۔ نہیں، ارباب نے مختصر سا جواب دیا، جس پر مشل سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم بیمار ہو نا، تو تمہیں ایسی حالت میں چھوڑ کر کیسے آفس چلا جاؤ؟ ارباب اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے اسے جواب دینے لگا۔ مشل 2 پل اسے دیکھتی رہی۔ تم فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ منگواتا ہوں، ارباب اسے خود کو دیکھتا پا کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ مشل نے نظریں اس سے ہٹائیں اور اٹھ کر باتھ روم کا رخ کر گئی۔ ارباب بھی کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو ارباب ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ چلو بیٹھو، ارباب اسے کھڑا دیکھ کر فوراً سے کہنے لگا۔ مشل بیڈ کی طرف بڑھ گئی اور بیٹھ گئی۔ ارباب نے اس کے سامنے ٹرے رکھی۔ ناشتہ کر کے میڈیسن لے لینا، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، ارباب نے اسے اب کی بار پیار سے بولا۔ مشل جواباً خاموش رہی اور ناشتہ کرنے لگی۔ مرجان بھی اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مشل نے اپنے ساتھ ساتھ مرجان کو بھی ناشتہ کروایا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ارباب نے اسے میڈیسن دی۔ مشل نے اس کے ہاتھ سے لے کر کھا لی، پھر اسے پانی کا گلاس دیا۔ مشل نے تھام لیا اور میڈیسن کھا کر پانی پی گئی۔ اب تم ریسٹ کرو، میں مرجان کو نیچے لے جاتا ہوں، ارباب اسے بولتا مرجان کو لیے وہ کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ مشل اسے جاتا دیکھنے لگ گئی اور بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکا گئی۔ وہ اس کے بارے میں پھر سے اپنی سوچ بدل رہی تھی، لیکن جب جب مشل کو وہ انسان اچھا لگا تھا تب اس نے مشل کو تکلیف پہنچائی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اختر صاحب اور مسرت محترمہ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ویسے شکر اللہ کا، بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا لڑکا مل گیا ہماری ہدا کو، مسرت محترمہ تشکر بھرے لہجے میں بولی، جس پر اختر صاحب اس بات میں سر ہلا گئے۔ بالکل، شکر ہے اللہ کا بہت بہت، اختر صاحب چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے مسکرا کر مسرت محترمہ کی بات سے متفق ہوتے بولے۔ بس اب خیر سے ہو جائے شادی تو ہماری پریشانی ختم ہوگی، مسرت محترمہ چائے کا گھونٹ بھر کر تھوڑا فکر مند سی کہنے لگی۔ بے فکر رہیں، اللہ ہے نا، وہ سب کر دے گا،
اختر صاحب نے یقین سے کہا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ بے شک وہی کر سکتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اختر صاحب چائے پینے لگ گئے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور میرے بغیر ہی چائے پی لی آپ دونوں نے؟ ہدا ابھی سو کر 8 بجے اٹھ کر نیچے آئی تھی، ان سے منہ بنا کر کہنے لگی، تم سو رہی تھی بیٹا؟ اختر صاحب نے نرمی سے اسے کہا۔ ہدا اس بات میں سر ہلا گئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں، یقیناً آپ کی بیگم آپ کو میری شکایت لگا رہی ہوں گی۔ ہدا اندازہ لگاتے ہوئے اختر صاحب کی جانب دیکھتی بولی۔ مسرت محترمہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ کبھی جو اپنی ماں کے لیے اچھا سوچا ہو، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں کتنا اچھا لڑکا مل گیا۔ مسرت محترمہ غصے سے اسے کہتے ساتھ بتانے لگی، تو میں کسی سے کم تھوڑی ہوں؟ ہدا کندھے اچکا کر اتراتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی، جس پر اختر صاحب مسکرا دیے۔ اللہ ہی خیر کرے اس بیچارے کے۔ مسرت محترمہ اسے دیکھتے جعفر کے لیے پریشان ہوتی بولی، کیسی اماں ہوں آپ؟ ہدا خفا سے منہ بسور کر کہنے لگی۔ مسرت محترمہ مسکرانے لگ گئیں۔ اختر صاحب ان دونوں کو دیکھنے لگ گئے، جن دونوں ماں بیٹی کی آپس میں آج تک نہیں بن سکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ کمرے میں بیٹھ کر تھک گئی تو اٹھ کر باہر ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھی، جہاں رشیدہ محترمہ موجود تھیں۔ آ گیا خیال تمہیں باہر آنے کا؟ اروب کے بیٹھتے وہ طنزیہ لہجے میں اس سے کہنے لگی۔ اروب نے انہیں دیکھا۔ طبیعت نہیں ٹھیک تھی، اروب نے مختصر سا جواب دیا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ سب جانتی ہوں میں، یہ تمہارے ڈرامے جان کر باہر نہیں آئی کہیں کام نہ کرنا پڑے، سب سمجھتی ہوں میں۔ رشیدہ محترمہ غصے سے بھرے لہجے میں اس سے بولی، جس پر اروب انہیں دیکھتی رہی۔ میں پوچھ سکتی ہوں میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ کا بیٹا اور آپ دونوں ہی مجھ سے اتنے برے سے پیش آ رہے ہیں؟ اروب بھی ان کا اکھڑا ہوا لہجہ محسوس کرتی پوچھنے لگ گئی، نخرے تو ایسے دکھاتی ہو، یہ مت بھولو بی بی، طلاق یافتہ ہو تم تو ذرا اوقات میں۔ رشیدہ محترمہ زہر خند لہجے میں اس سے کہنے لگی۔ اروب انہیں بے یقینی نظروں سے دیکھنے لگی اور اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ یہ جیسے ان لوگوں کو سمجھ رہی تھی، یہ تو اس سے بالکل مختلف تھے۔ حاشر شام کے وقت گھر واپس آیا تو نظر اروب پر گئی، جو رو رہی تھی۔ کیا ہوا تمہیں، کیوں ایسے رو رہی ہو؟ حاشر اسے روتا دیکھتے ہوئے بیزار سا کہنے لگا۔ اروب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کی ماں نے مجھے طلاق یافتہ بولا ہے، وہ روتے ہوئے اسے سوجی ہوئی آنکھوں سے دیکھتی بتانے لگی۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ اب پلیز تم یہ چھوٹی بات ماں کی مجھے مت بتایا کرو۔ عجیب ساس بہو والا تماشا، حاشر ناگواری سے کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اروب اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ اسے واقعی حاشر پر بے حد افسوس ہوا تھا۔ حاشر فریش ہو کر کمرے میں آیا تو وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اٹھو کھانا لگاؤ، میرے لیے بھوک لگی ہے، حاشر اسے بیٹھا دیکھ کر سرد لہجے میں کہنے لگا۔ اروب نے اسے دیکھا، بغیر کچھ کہے خاموشی سے پیروں میں چپل گھساتے کمرے سے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ جب حاشر نے اس کا ہاتھ روک کر اسے اپنی جانب کیا اور اس کا چہرہ دبوچا، اروب کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات نمودار ہوئے۔ میں تمہارا شوہر، آج کے بعد مجھے نظر انداز کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، حاشر سخت لہجے میں تیش سے کہتے ساتھ اسے جھٹکا دے گیا۔ اروب اسے نم آنکھوں سے دیکھنے لگ گئی اور خاموشی سے باہر کا رخ کر گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مشل کو کچھ دیر پہلے ہی گھر کے سبھی لوگ طبیعت کا پوچھنے کے لیے آئے تھے، جو اسے بہت اچھا لگا تھا۔ مشل کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ تبھی ارباب ہاتھ میں چائے کے کپ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ مشل کی نظر اس پر گئی۔ یہ لو چائے پیو، اس سے بھی اچھا محسوس کرو گی۔ ارباب اس کی جانب مگ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہنے لگا۔ مشل نے خاموشی سے کپ تھام لیا۔ خیریت ہے نا؟ مشل چائے کا ایک گھونٹ بھرنے کے بعد اس کی طرف دیکھتی بولی۔ ارباب نے بھی اپنی نظریں اس پر جمائیں۔ جب ہر روز میں آفس آتا ہوں تو تم مجھے دیتی ہو، تو آج میں نے کہا میں بھی شوہر ہونے کا کوئی حق ادا کر لوں اور اسی بہانے مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا موقع مل جائے۔ ارباب نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مشل جواباً خاموش رہی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی بولا تھا، میں ناراض نہیں ہوں آپ سے، مشل نے بھی اسے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ارباب نفی میں سر ہلا گیا۔ تم ہو ناراض، میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں مشل ارباب ملک۔ ارباب اس کی بات پر اتفاق نہ کرتا اسے آگاہ کرنے لگا، جس پر مشل جواباً خاموش ہو گئی۔ میں اس دفعہ واقعی بہت ہرٹ ہوئی تھی، مشل سر جھکائے اسے افسوس بھرے لہجے میں سچ بول گئی۔ جانتا ہوں، اسی لیے جب تک تم معاف نہیں کرو گی تب تک میں معافی مانگتا رہوں گا۔ ارباب چائے کے کپ پر نظریں مرکوز کیے شرمندگی سے کہنے لگا۔ مشل اسے دیکھنے لگ گئی اور خاموشی سے چائے پینے لگ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نوشین اور احمد، میں چاہتا ہوں ہمیں ان دونوں کی شادی پر زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے وہاٹ اور زوبیہ کی شادی کر دینی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں اگلے مہینے کی 10 تاریخ رکھ لو۔ عاطف ملک نوشین محترمہ اور احمد ملک کو اپنی رائے دینے لگے۔ جیسے آپ کو ٹھیک لگے ڈیڈ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جتنی جلدی یہ نیک کام ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ احمد ملک عاطف ملک کی بات پر حامی بھرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئے۔
مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جب بھی رکھ لیں۔ نوشین محترمہ بھی بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے بولیں تو بس بات میں سر ہلا گئے۔ چلو پھر ہم اگلے ماہ کے 10 تاریخ ہی رکھتے ہیں، عاطف ملک فیصلہ کرتے ہوئے مسکرا دی اور احمد ملک اور نوشین محترمہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ زوبیہ کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ تبھی وہاج کچن میں داخل ہوا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو؟ زوبیہ اسے موجود پا کر پریشان سے گھبراتے ہوئے کہنے لگے۔ تو دیکھنے دو، باہر پتہ ہے کیا بات چل رہی ہے؟ ہماری شادی کی۔ وہاج اس کی بات پر لاپرواہی سے کہتے ساتھ اسے خوشی سے بتانے لگا۔ اچھا جی، کیا بات چل رہی ہے؟ زوبیہ نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھنا چاہا۔ اگلے ماہ 10 تاریخ کو ہم دونوں کی شادی ہوگی۔ وہ اسے عاطف ملک کا فیصلہ بتانے لگا۔ زوبیہ کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اس دن تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری بن کر آ جاؤ گی، وہاج نے گھمبیر لہجے میں اسے کہا تو زوبیہ کے گال سرخ ہو گئے۔ تبھی صدف محترمہ کچن میں داخل ہوئی، ان دونوں کو ساتھ کھڑا پا کر کھانسنے لگے اور وہاج فوراً سے دور ہوا اور زوبیہ ہڑبڑا گئی۔ میں پانی پینے آیا تھا۔ وہاج فوراً سے بولتے ساتھ کچن سے باہر کی طرف بڑھ گیا اور صدف محترمہ مسکرا دیں۔ زوبیہ شرمندگی کے باعث سر جھکائے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارباب رات میں بیڈ پر ہی سویا تھا۔ دونوں کے بیچ مرجان تھی۔ وہ مشل پر نظریں جمائے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکائے بیٹھا تھا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اس کا جسم صبح کی نسبت مزید گرم تھا۔ ارباب کو پریشانی ہوئی، بخار اگر مزید تیز ہو گیا تو؟ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر کی طرف بڑھا۔ بخار کم کرنے کا اب اس کو ایک ہی راستہ نظر آیا اور وہ راستہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں تھیں۔ وہ کچن میں یک ٹھنڈا پانی ایک باؤل میں لیتا اور وہ کمرے میں داخل ہوا اور پٹیاں کمرے سے اٹھایا۔ وہ کرسی کھسکا کر اس کے پاس بیٹھا، پٹی کو ٹھنڈے پانی میں بھگو کر اس کے سر پر رکھا۔ مشل اپنے اوپر کچھ گیلا گیلا محسوس کرتی ایک دم آنکھیں کھول گئی۔ اپنے سر پر پٹی دے کر اس نے سامنے ارباب کو بیٹھا پا کر وہ ایک بار پھر حیران ہوئی۔ یہ سب کیا ہے؟ مشل نے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنا چاہا۔ بخار بہت تیز ہے، ارباب نے اسے جواب دیا، جس پر وہ دوبارہ سر تکیے پر رکھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں ارباب، صبح تک ٹھیک ہو جائے گا بخار، مشل پٹی ہٹاتے ہوئے لاپرواہی سے اسے کہتے ساتھ سونے لگی۔ ارباب نے دوبارہ پٹی اس کے سر پر رکھی۔ خاموشی سے لیٹی رہو، تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، ارباب نے سرد لہجے میں اسے بولا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ پرابلم کیا ہے آپ کی؟ یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ مشل نے اب کی بار بہت خفگی سے اس سے پوچھا۔ ارباب نے اسے دیکھا۔ میں تم سے واقعی محبت کرتا ہوں، ارباب نے یہ بات دل میں بولی اور خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، مشل نے اس سے اب کی بار نرمی سے کہا۔ کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتا، ارباب اس کے سر سے پٹی ہٹا کر دوسری پٹی رکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ گہرا سانس بھر کے اسے اس انسان کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ساری رات وہ اس کے پاس اسی کرسی میں بیٹھا اس کا بخار کم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ مشل کی تو رات میں دوبارہ آنکھ لگی اور بخار کافی حد تک کم ہو بھی گیا تھا۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے ارباب کی آنکھ لگ گئی تھی۔ مشل کی آنکھ کھلی تو اسے ایسے سوتا پا کر وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہ گئی۔ ارباب، مشل نے اسے پکارا۔ وہ ایک دم اٹھ گیا اور اسے دیکھا۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ وہ فکر مند سا پوچھنے لگا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ بیڈ پر سو جاؤ، اس طرح گردن میں درد ہوگا، مشل نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں فکر سے بولا تو وہ خاموشی سے کرسی سے اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا اور خالی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ اس کی فوراً ہی آنکھ لگ گئی۔ مشل ایک نظر اس پر ڈال کر نماز ادا کرنے کے لیے اٹھ گئی۔ مشل کی طبیعت آج کافی بہتر تھی۔ مرجان، ارباب اور مشل ایک ساتھ نیچے آئے، سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیسی طبیعت ہے اب مشل؟ عاطف ملک نے مسکراتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بہتر ہوں کافی، مشل نے بھی جواباً مسکرا کر جواب دیا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ وہ تو ہونا ہی تھا، ارباب نے خیال ہی اتنا رکھا تھا، صدف محترمہ نے بے اختیار اسے بولا، جس پر مشل کی نظر ارباب پر گئی۔ اس بات پر واقعی کوئی شک نہیں تھا اور باقی سب مسکرا دیے۔ ارباب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آ جاؤ مرجان، بیٹھیں، مشل مرجان کو اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی۔ مرجان نفی میں سر ہلا گئی۔ دادا، وہ عاطف ملک کی طرف اشارہ کرتی ان کی جانب بھاگ گئی۔ سب لوگ اس کی حرکت پر مسکرا دیے۔ عاطف ملک نے اسے گود میں بٹھایا۔ ویسے تم بہت خوش قسمت ہو مشل کہ تمہیں ارباب جیسا شوہر ملا ہے جو تمہاری اتنی فکر کرتا ہے، قدر کرو، نوشین محترمہ تھوڑا چل کر اسے بولی۔ مشل اسے انہیں دیکھنے لگی۔ پھپھو، آپ کو کیسے معلوم مشل میری قدر نہیں کرتی؟ اسے رشتے نبھانا بہت اچھے سے آتا ہے، ارباب نوشین محترمہ کو مسکراتے ہوئے جواب دیتا خاموش کروا گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ایک گہری خاموشی سی چھا گئی۔ مشل نے خفگی سے ارباب کو دیکھا۔ ہر دفعہ جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، مشل آہستگی سے اس کے قریب جھک کر خفا ہوئی۔ میں اپنی بیوی کے خلاف غلط بات برداشت نہیں کروں گا، ارباب اس کے چہرے پر نظریں جمائے کہتا ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ مشل نفی میں سر ہلا گئی۔ میں چلتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھنا، ارباب ناشتے سے فارغ ہو کر کھڑا ہوتا مشل کو تنبیہ کرتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھا گیا۔ مشل اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔
اس کے گال خود بخود سرخ ہونے لگ گئے اور چرچری لیتی نفی میں سر ہلا کر ناشتہ کرنے لگ گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔